بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادی اماں کے خفیہ ٹوٹکے۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹماٹر اور کھیرے کا رس ہونٹوں پر لگائیں۔ کچھ دنوں میں خاطر خواہ نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ آتی ہوں تو ایک ٹب میں پانی کے ساتھ تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر اس پانی سے گھر کا پونچا لگائیں۔ اگر کارپیٹ بچھا ہو تو اس کے کناروں پر پونچا لگا دیں۔ 2 سے 3 بار یہ عمل کرنے سے چونٹیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ کنگھیوں کی صفائی کے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا واشنگ پاؤڈر اور صابن ڈال دیں اور 20 منٹ کے لیے کنگھے اس میں بھگو دیں۔ پھر برش سے اچھی طرح صاف کر لیں اور گرم پانی سے دھو لیں۔ کنگھے نئے جیسے ہو جائیں۔ اگر گوشت پکاتے یا بھونتے وقت جل جائے تو اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال دینے سے جلنے کی بو نہیں آئے گی۔ کھانا پکاتے وقت اکثر خواتین کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ اس کے لیے شہد آدھی پیالی، ہلدی اور گھی 1 چمچ لے کر انہیں مکس کر کے فریج میں رکھ دیں۔ جب بھی ضرورت پیش آئے اسے متاثرہ حصے پر لگائیں، نہ جلن ہوگی اور نہ ہی چھالے پڑیں گے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں۔ اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر کسی جگہ پر چیونٹیاں ہوں تو اس کو بھگانے کے لیے متعلقہ جگہ پر نمک چھڑک دیں۔ انڈوں کو ابالنے کے وقت پانی میں 1 بڑا چمچ نمک شامل کر دیں تو انڈے چٹکنے سے محفوظ رہیں گے اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیں، اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی، کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کھانے کے سوڈے کو 1 کپ پانی میں شامل کریں اور اس سے غرارے کریں۔ استری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے استری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک چھڑک لیں۔ اب گرم کی ہوئی استری کو اس کاغذ پر پھیریں۔ استری کی سطح مکمل صاف شفاف ہو جائے گی۔ پسے مسالہ جات کو زیادہ عرصے تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصے تک کارآمد رہتے ہیں۔ کسی عام برتن کو نان سٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں۔ برتن نان سٹک ہو جائے گا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل کے قطرے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ گرم دودھ میں دہی کا جاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔ دیگچیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیگچی اوندھی کر کے چولہے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پھر اتار کر مانج لیں، دیگچی چمک اٹھے گی۔ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے اور وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے تو گری بادام، پستہ وغیرہ کو خشک میدہ میں الٹ پلٹ کر کے کیک کے مکسچر میں ڈال دیں تو کشمش اپنی جگہ بھری رہے گی اور کیونکہ میں ان کا بہت بڑا ڈیلر ہوں۔ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا، ہمیشہ الگ رہے گا اور تہہ بچاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال دیں۔ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پھینٹتے وقت ہر 1 پاؤ کریم میں 1 چمچہ سادہ جلاٹین ملا لیں۔ جلاٹین فاضل دودھ چوس کر کریم کو جلد گاڑھا ہونے سے مدد ملے گی۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چیونٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو
تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر بعد دھو لیں. اس طرح زیور بالکل چمک جائیں گے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.